اگلا سوال ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج صحابہ کے منہج سے الگ تھا؟ دیکھیے ہم ایسا اتہام اتنے بڑے امام پر لگانے کے قائل نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام، بڑے مجتہد، بڑے فقیہ تھے، متقی پرہیزگار عالم دین تھے، اور تقوی اور ورع ان کی زندگی کا بنیادی حصہ تھا. ان تک دین کی جو معلومات اس دور میں پہنچ سکیں، کیونکہ وہ دور ایسا تھا جس میں دین کو جمع نہیں کیا گیا تھا، کتابوں کی شکل میں ساری چیزیں جمع نہیں ہوئی تھی. جو چیز ان تک پہنچی اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، اور اپنے دامن کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دے سکیں فرما دیا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. ان کے شاگردوں نے الہدایہ میں، وہ مشہور کتاب ہے احناف کی، اس میں ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، اگر کوئی بات آپ کہیں اور اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کرے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کو لے لو، میرے قول کو چھوڑ دو. اس کے بعد کہا کہ اگر آپ کوئی بات کہیں اور حدیث رسول سے اس کی مخالفت ہو، انہوں نے کہا کہ حدیث رسول کو لے لو، میری بات کو چھوڑ دو. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا اذا قلت قولا وقول اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ، اگر آپ کوئی بات کہیں اور صحابہ کرام کا کوئی قول اس کے خلاف ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قول کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کے قول کو لو. یہ اقوال اس بات کی دلیل ہیں کہ امام صاحب کو یہ احساس تھا کہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. دین جس حد تک ان کو پہنچا اپنے ورع اور تقوی کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. لہذا ہم یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کرام کے منہج پر تھے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے.